بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی اور اس کو کھینچنے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس پر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان بیوی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ وہ میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بیوی بہت غمزدہ ہوئی اور نیچے آئی۔ اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر اتنا غمزدہ ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہو؟ تو وہ عورت بولی، مجھ سے اب زیادہ باتیں مت بناؤ، میں دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مومن مرد نے یہ دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس نے عورت کو تسلی دی، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دینار دیا کروں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ وہ یہ دیکھ کر دریا کے کنارے پر پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 3 دن کا کام کرنے کی شرط معلوم کی ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے کچھ دے گا تو میں جو چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ برابر اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے مزدوری کر کے آج لا کر نہ دیا تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ مومن مرد روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 19 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس ایک اشرفی کی کمی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس کو 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی اور شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی، آخر وہ بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر ان اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جن کو سن کر مومن مزدور روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں بادشاہ 2 جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر نہ لاز کر سکا۔ اس کے بعد اس شخص نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں خدا کی خدمت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔